السلام علیکم دوستو، آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام مجرم نہیں تھا۔ وہ کسی ایک واردات یا کسی ایک قتل تک محدود نام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پورے دور، ایک پورے علاقے، ایک پورے نظام کی علامت بن چکا تھا۔ آج ہم بات کریں گے رحمان ڈکیت کی، جس کا نام ایک وقت میں کراچی خصوصاً لیاری کے ہر گھر میں خوف کی طرح گونجتا تھا۔ یہ ویڈیو کسی کو ہیرو بنانے کے لیے نہیں بنائی جا رہی، یہ ویڈیو اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایک عام سا نوجوان کس طرح حالات کی مار، طاقت کی ہوس اور نظام کی کمزوری کی وجہ سے ایک شہر کے لیے ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ اس کہانی کو ہم ابتدا سے انجام تک ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے، نہ جلدی کریں گے، نہ کچھ چھپائیں گے، کیونکہ یہ کہانی جتنی مکمل سمجھی جائے اتنا ہی اس سے سبق ملتا ہے۔ رحمان ڈکیت کا تعلق کراچی کے قدیم علاقے لیاری سے تھا۔ لیاری ایک ایسا علاقہ ہے جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ ایک طرف بہادری، کھیل، خاص طور پر باکسنگ اور فٹ بال کے لیے جانا جاتا ہے، تو دوسری طرف یہ غربت، محرومی، اسلحے اور سیاسی استعمال کا بھی شکار رہا ہے۔ یہاں کے نوجوان بہت جلد یہ سیکھ لیتے ہیں کہ طاقت کے بغیر عزت نہیں ملتی، اور یہی سوچ سب سے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ رحمان ایک عام گھرانے میں پیدا ہوا، نہ وہ کسی بڑے مجرم کا بیٹا تھا، نہ کسی جاگیردار کا وارث۔ اس کا بچپن تنگ گلیوں میں گزرا، جہاں کھیل اور جھگڑا ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اس نے بھی دوسرے بچوں کی طرح خواب دیکھے، مگر یہ خواب جلد ہی ذمہ داریوں اور حالات کے بوجھ تلے دب گئے۔ تعلیم مکمل نہ ہو سکی کیونکہ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پڑھائی جاری رہتی۔ لیاری میں اس وقت مختلف طاقتور گروہ موجود تھے جو نوجوانوں کو استعمال کرتے تھے، کوئی سیاسی نام پر، کوئی علاقائی اثر و رسوخ کے لیے، اور کوئی سیدھے سادے جرم کے لیے۔ رحمان بھی آہستہ آہستہ اسی ماحول کا حصہ بن گیا۔ ابتدا میں وہ کسی بڑے جرم میں شامل نہیں تھا، بلکہ معمولی جھگڑوں، گلی محلے کی لڑائیوں اور چھوٹے موٹے کاموں تک محدود تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے بندوق سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پہلی بار جب اس نے اسلحہ پکڑا تو اس نے وہ طاقت محسوس کی جو انسان کے اندر کچھ بدل دیتی ہے۔ بندوق انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اب فیصلہ تم کرو گے، قانون نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ رحمان نے بھی اسی راستے کا انتخاب کیا۔ رفتہ رفتہ وہ ان لوگوں کے قریب ہوتا گیا جو اسلحہ چلاتے تھے، جو پولیس کو چیلنج کرتے تھے اور جو علاقے میں اپنا خوف قائم کیے ہوئے تھے۔ اس کی فطرت میں نڈر پن تھا، وہ خطرہ مول لینے سے نہیں گھبراتا تھا۔ یہی چیز اسے دوسروں سے الگ کرتی تھی اور یہی چیز اسے اوپر لے جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ رحمان ڈکیت نے اپنا ایک گروہ بنا لیا۔ یہ گروہ صرف چند دوستوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ ایک منظم نیٹ ورک بن چکا تھا جس میں اسلحہ سپلائی کرنے والے، مخبر اور مختلف جرائم میں مدد دینے والے لوگ شامل تھے۔ اب رحمان صرف ایک نوجوان نہیں رہا تھا، بلکہ لیاری میں ایک نام بن چکا تھا۔ اس کا نام آہستہ آہستہ خوف کی علامت بنتا گیا۔ بھتہ خوری، اغوا، غیر قانونی قبضے اور علاقے پر کنٹرول اس کے نیٹ ورک کا حصہ بن چکے تھے۔ عام لوگ خاموش رہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بولنے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ پولیس میں شکایت کرنے کا مطلب اپنی جان خطرے میں ڈالنا تھا، کیونکہ ہر طرف اس کے لوگوں کی نظر ہوتی تھی۔ لیاری کی بعض گلیاں عملی طور پر اس کے کنٹرول میں آ چکی تھیں۔ اس کے لوگ مسلح گشت کرتے تھے، غیر ملکی فلموں کی طرح چیک پوسٹیں لگائی جاتی تھیں اور پولیس کے داخلے سے پہلے ہی فائرنگ شروع ہو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ ایک عام پاکستانی شہری کے لیے ناقابل یقین لگتا ہے، مگر اس دور میں یہ لیاری کی حقیقت تھی۔ رحمان ڈکیت کا سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ وہ پیچھے ہٹنا کمزوری سمجھتا تھا، وہ سامنے سے مقابلہ کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام پولیس مقابلوں کے حوالے سے بھی مشہور ہوا۔ کئی بار پولیس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہر بار شدید فائرنگ اور جانی نقصان کے خطرے کی وجہ سے کارروائی مکمل نہ ہو سکی۔ میڈیا میں اس کا نام آنے لگا، خبریں بننے لگیں، مقابلوں کی تفصیل، اسلحے کی فہرستیں اور سنسنی خیز سرخیاں، یہ سب چیزیں انجانے میں اس کی شہرت کو بڑھا رہی تھی۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایک مجرم صرف مجرم نہیں رہتا، بلکہ ایک کردار بن جاتا ہے، اور یہ کردار نوجوانوں کے لیے غلط مثال بننے لگتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ رحمان ڈکیت کے بارے میں کچھ لوگوں میں ہمدردی بھی پائی جاتی تھی۔ بعض لوگ اس سے اپنا محافظ سمجھتے تھے کیونکہ وہ بعض اوقات غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مدد اس کے خوف کو قبول کروانے کا ذریعہ تھی۔ کوئی بھی جرائم پیشہ شخص عوامی حمایت کے بغیر زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ رحمان ڈکیت کے خلاف ریاستی اداروں کا دباؤ بڑھتا گیا کیونکہ ریاستی ریٹ کو کھلے عام چیلنج کیا جا رہا تھا۔ پولیس افسران پر حملے ہو رہے تھے اور لیاری جیسے علاقے میں قانون کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ اب یہ معاملہ کسی ایک تھانے یا ایک آپریشن تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ پورا نظام اس چیلنج کا سامنا کر رہا تھا۔ اسی دوران رحمان کے اپنے گروپ کے اندر بھی اختلافات پیدا ہونے لگے۔ جرائم کی دنیا میں وفاداری ہمیشہ وقتی ہوتی ہے۔ طاقت اور پیسے کی تقسیم پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ کچھ
پرانے ساتھی دشمن بن گئے اور علاقے میں گروہی لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کا سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کو ہوا۔ لیاری میں اس دور میں عام شہری کی زندگی نہایت مشکل ہو چکی تھی۔ صبح دکان کھلے گی یا نہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا، بچے سکول جائیں گے یا نہیں یہ فیصلہ والدین خوف کو دیکھ کر کرتے تھے۔ فائرنگ کی آوازیں معمول بن چکی تھیں، جو کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے خطرناک بات ہے، کیونکہ جب خوف معمول بن جائے تو ضمیر مر جاتا ہے۔ ریاست نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ اب نرم دلی سے نہیں بلکہ مکمل طاقت کے ساتھ کارروائی کرنی ہوگی۔ خفیہ اطلاعات اکٹھی کی گئی، رحمان کے ٹھکانوں کی نشاندہی کی گئی، اس کے نیٹ ورک کو آہستہ آہستہ کمزور کیا گیا، اسلحے کی سپلائی روکی گئی، اس کے کئی ساتھی گرفتار یا مقابلوں میں مارے گئے۔ رحمان اب پہلے جیسا آزاد نہیں رہا تھا، اس کی نقل و حرکت محدود ہو چکی تھی، اعتماد کا دائرہ سکڑ گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب دائرہ تنگ ہو چکا ہے، مگر پھر بھی اس نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس دنیا میں سرنڈر کو موت سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب رحمان ڈکیت پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ یہ مقابلہ صرف ایک شخص کی موت نہیں تھا بلکہ ایک پورے دور کا اختتام تھا۔ جب یہ خبر پھیلی تو پورے کراچی میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ کچھ لوگ مطمئن ہوئے، کچھ خوفزدہ اور کچھ پریشان، کیونکہ سب جانتے تھے کہ مسئلہ صرف ایک انسان کا نہیں تھا۔ رحمان کی موت کے بعد لیاری میں وقتی سکون تو آیا مگر مکمل امن نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ غربت، محرومی اور اسلحے کی فراوانی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف مقابلوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، جب تک نظام درست نہ ہو نئے رحمان پیدا ہوتے رہیں گے۔ رحمان ڈکیت کوئی ہیرو نہیں تھا مگر وہ کسی ایک انسان کا مکمل قصور بھی نہیں تھا۔ وہ اس نظام کی پیداوار تھا جو نوجوانوں کو تعلیم، روزگار اور عزت نہ دے سکا۔ اس کی کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ بندوق وقتی طاقت دیتی ہے مگر انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کسی کو مشہور کرنے کے لیے نہیں بلکہ خبردار کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ خوف کے سہارے کھڑی کی گئی طاقت زیادہ دیر نہیں چلتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر، ہمارے بچے اور ہمارا مستقبل محفوظ ہو تو ہمیں بندوق کے کلچر کو نہیں بلکہ انصاف، تعلیم اور مواقع کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ تھی رحمان ڈکیت کی مکمل کہانی، ایک انسان، ایک علاقے اور ایک دور کی کہانی جس کا انجام سب کے سامنے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خطرناک کرداروں پر اسی معیار کی ویڈیوز تیار کروں تو کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت بیان کی جاتی ہے۔